بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ عرب کے عمراء، رؤساء، مالدار، دولت مند لوگوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک دن مخصوص کیجئے، جب ہم آپ کے پاس آئیں گے اس دن غربا، مسکین، فقیر نہیں آئیں گے۔ غربا سے مراد حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب صفہ مراد تھے کہ جب ہم بیٹھے ہوں گے تو یہ لوگ نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے، یہ ہماری لیول کی نہیں ہے، کہ پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، ہم تو مالدار ترین لوگ ہیں، ہم تو قبیلوں کے سرداران ہیں، ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنا، اگر آپ ہمیں دن مخصوص کر لیں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کی، اور ان کا اعتراض تھا کہ ان کے کپڑوں سے پسینے کی بو آتی ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کی، کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے ایک دن مقرر کر لیں گے۔ ان رؤساء میں اقرع ابن حابس تمیمی، عیینہ ابن حسن فرازی، عباس ابن مرداس اسلمی وغیرہ کچھ سرداران شامل تھے۔ تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے ہرگز اور طرف نہ دوڑے کہ تم آرائشی زندگی دنیا کی خواستگار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے تو وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا، اس کا کام حد سے بڑھ گیا، اور اس کا کہاں نہ ماننا، اور پھر اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ بدل دیا،
اور ان کو کہا کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے تو بیٹھو، ورنہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنی مجلس سے اٹھا دوں، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو۔ اس لیے اصل مساوات اسلام میں ہے۔ مساوات کا علمبردار اسلام ہے، اور کسی مذہب میں مساوات نہیں ہے۔ مساوات صرف اور صرف اسلام میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے قیامت کے دن ایک شخص اللہ عز و جل کے بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ عز و جل اس سے معذرت کریں گے، ایسی جیسی دنیا کا کوئی شخص معذرت کرتا ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی شخص معذرت کرتا، پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے بندے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے اپنی عزت، بڑائی اور کبریائی اور جلال کی قسم، میں نے تجھے اس لیے دنیا میں تنگ نہیں کی تھی کہ میری نظر میں تو معمولی شخص تھا، اس لیے میں نے تنگ نہیں کی، آپ کا مقام میرے ہاں بہت بلند تھا، بلکہ میں نے تو تیرے لیے بزرگی چاہی تھی۔ اور وہ بزرگی کیا ہے؟ وہ بزرگی غربت میں ہے، فقر میں ہے، فاقہ میں ہے۔ اے میرے بندے جاؤ، آج اے میرے بندے جاؤ ان صفوں کی جانب، ان سے ان کو جنت کی جانب لے آؤ جنہوں نے کسی بھی طرح دنیا میں تیری حق خدمت ادا کی۔ جس نے دنیا میں تیری حق خدمت ادا کی اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ پسینے میں شراب خور لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے جائے گا، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، فقراء سے محبت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فقراء سے محبت کرو، تو یہی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گا، یہی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گا۔